الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مختصر حمد و صلات کے بعد پیارے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یقیناً آپ کو معلوم ہے کہ آج یکم محرم ہے. محرم کی پہلی تاریخ ہے. دوسرے الفاظ میں اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ محرم اس کا آغاز ہو چکا ہے. اسلامی تاریخ کی بنیاد کس نے رکھی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا. لوگوں کی ایک میٹنگ بلائی. صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں ہے باب من این ارخو. میٹنگ تھی کہ تاریخ اسلام کا آغاز کہاں سے کریں. مجلس شورا بیٹھی تھی. سب سے رائے لی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے. کسی نے کیا کہا؟ کسی نے کہا رمضان کو پہلا مہینہ قرار دو. کسی نے ربیع الاول کو کہا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں رائے دیتا ہوں، فیصلہ نہیں کر رہا، فیصلہ اہل مجلس نے کرنا. میری یہ رائے ہے کہ اسلام پروان چڑھا ہے، مضبوط ہوا ہے ہجرت کے بعد، اور ہجرت ہوئی ہے ذوالحجہ کے مہینے میں. ذوالحجہ کے بعد جو پہلا مہینہ آتا ہے وہ ہے محرم. میری رائے کے مطابق محرم کو پہلا مہینہ اسلامی تاریخ کا قرار دیا جائے. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے میٹنگ بلائی ہے. صحابہ کرام کی جماعت اکٹھی ہے اور ایجنڈا یہ ہے کہ اسلامی تاریخ کی بنیاد کہاں سے رکھی جائے. چنانچہ سب نے اتفاق کیا کہ آپ کی رائے اصابت کو ہے. کیوں نہ اصابت کو ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کو تو رب رحمان بھی قبول کرتا ہے،
قرآن کریم شاہد ہے، کئی مقام ابھی ذکر کروں گا، سب نے اتفاق کیا کہ آپ کی رائے وزنی ہے، لہذا اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ جنوری نہیں ہے، محرم ہے، محرم۔ یہ اور بات ہے کہ مسلمان اسلام کی تاریخ کو بھول گئے، اور پھر اللہ کا کرنا اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی ماہ محرم کی یکم میں، اسی ماہ محرم کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ شہادت کا تذکرہ میں آخر میں کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے۔ نمونہ گھروانے کے طور پر چند دلائل ذکر کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ انجیل میں ایک تو اشارہ کر دیا ہے قرآن کریم نے، فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والے ان سب کی ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، ان کی مثالیں تورات میں بھی ہیں اور انجیل میں بھی ہیں۔ کن کی؟ ہمارے نبی کی اور صحابہ کرام کی مثالیں۔ ذالک مثلہم، ہم زمین جمع کی ہے، ان سب کی مثالیں تورات میں بھی ہیں، انجیل میں بھی ہیں۔ اور یقین کیجئے قرآن کریم میں اتنا ہمارے نبی کا ذکر نہیں جتنا ہمارے نبی کا ذکر خیر تورات میں ہے اور انجیل میں ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کا ذکر بھی ہے، 13 دفعہ انجیل میں ہمارے نبی کا ذکر آیا ہے، تورات میں 7 دفعہ، قرآن کریم میں 4 دفعہ آپ کا نام لیا گیا، 4 دفعہ۔ صحابہ کرام کا ذکر بھی ہے۔ خصائص کبریٰ ایک کتاب ہے، اس کا حوالہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور اسلام کا آغاز بھی نہیں ہوا تھا، ہمارے نبی ابھی مبعوث بھی نہیں ہوئے تھے، دور جاہلیت چل رہی تھی۔ تجارت کی غرض سے ملک شام ایک قافلہ گیا تھا مکہ سے۔ جب وہ قافلہ تجارت کا سامان لے کر واپس آیا، راستے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے مال کو چیک کیا تو ایک قیمتی گٹھڑی ان کی اس مال میں نہیں تھی۔ کسی کو کہا کہ میرا تعاون کرو، میرے ساتھ جاؤ، کسی نے کہا ہم نہیں جاتے، سب نے جواب دے دیا۔ فرمایا اتنا تو کرو، میرا اونٹ جو سامان کے ساتھ لدا ہوا ہے اس کو تو مکے لے جاؤ، میں اپنی گٹھڑی کی تلاش میں جاتا ہوں۔ واپس ملک شام، خاصا سفر کر چکے تھے، واپس گئے۔ ٹھیک ہے دور جاہلیت تھی مگر قدر امانت اور انسانیت موجود تھی۔ جس مقام پر وہ قیمتی گٹھڑی رکھی تھی، جب واپس گئے تو وہ گٹھڑی وہیں رکھی ہوئی تھی، اٹھائی پھر روانہ ہوئے، پہلے بھی پیدل گئے پھر واپسی بھی پیدل۔ تھک چکے تھے، ایک گرجا دیکھا، اس وقت عیسائیت چلتی تھی، عیسائی لوگوں پر روحانیت فرض تھی۔ روحانیت یہ ہے کہ دنیا کو ترک کر کے صرف دین کے لیے جنگل میں چلے جاؤ، وہاں عبادت کرتے کرتے بڑھ جاؤ۔ تو جنگل کے اندر ان راہبوں کے گرجے ہوا کرتے تھے۔ ایک راہب کے گرجے کے پاس بیٹھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، راہب باہر نکلا، بلایا، اندر لے گیا گرجے میں۔ سوچا میں تھکا ہوا ہوں، کوئی پانی کا پوچھے گا، کوئی کھانے کا پوچھے گا، مگر اس نے کہا یہ ہے بھٹی، یہ ہے کسی، یہ ہے ٹوکری، اس کسی کے ساتھ مٹی کو یہاں سے اٹھا اور وہاں ڈال، کوئی کھانے پینے کرے کچھ، اور چلا گیا۔ تھوڑی دیر تک آتا ہوں، یہ کام ہو چکا۔ جب واپس آیا، جہاں ٹوکری پڑی تھی وہاں پڑی ہے، کسی جہاں پڑی تھی پڑی ہے، مٹی کو ہاتھ تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں لگایا۔ اس نے آتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مکہ مارا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہی کسی اٹھائی اور سر پہ دے مارا۔ بس ایک وار ہی اس راہب کو کافی تھا کہ اس میں تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ڈرتے ہوئے، دور جاہلیت ابھی تک اسلام نہیں آیا، چلتے چلتے ایک اور گرجا دیکھا، دور اس سے بیٹھ گئے۔ اس گرجے سے بھی ایک پادری نکلا، آیا، کھانا بھی اس کے پاس تھا، پانی بھی تھا، کھانا پیش کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھوکے بھی تھے، پیاسے بھی تھے، کھانا کھانا شروع کیا۔ تو اس نے کہا
پادری نے جو اس جھوپڑے سے نکلا تھا، مجھے تو اس علاقے کا بادشاہ لگتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے سوار ہونے کے لیے سواری نہیں ملتی، تو مجھے بادشاہ بنا رہا. اچھا اس نے کہا تو مجھے اپنا نام بتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا نام عمر بن خطاب ہے. اس نے کہا بس تو ہے اس علاقے کا بادشاہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کھانا نہ دیتا، مذاق تو نہیں کر. اس نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا، یہ ہے چمڑے کا ٹکڑا، اس پر لکھ دے اگر اس علاقے کا تو بادشاہ بنا تو یہ علاقہ تو مجھے سونپ دے گا، مجھے دے دے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چٹ پر لکھ دی، چمڑے کی چٹ. کھانا کھایا، وہاں سے گٹھڑی اٹھائی، روانہ ہو گئے. ایک دور آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے کہ بیت المقدس فتح ہوا. وہی علاقہ ملک شام، بیت المقدس جو ہی فتح ہوا، وہاں کے پادریوں نے میٹنگ کی اور اس پادری کے پاس وہ رکا بھی تھا. انہوں نے کہا تم اپنے امیر المومنین کو بلاؤ، ہم مسجد اقصی کی چابیاں اس کے ہاتھ میں رکھیں گے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، دونوں سپہ سالار ہیں. انہوں نے پیغام بھیجا، یہاں سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر روانہ ہو گئے. تقریباً 15 دن لگ گئے، اونٹی پہ سوار تھے. پہنچے، باقی کی تفصیل میں نہیں جاتے، ٹائم بہت کم ہے. جب وہاں پہنچے تو پہلے وہی پادری نکلا، چمڑے کا ٹکڑا لایا اور رکھ دیا ہاتھ میں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا لکھا ہوا تو ان کے ہاتھ پہ تھا، تو جواب دیا یہ علاقہ نہ مجھ عمر کا ہے نہ میرے بیٹے کا ہے، یہ مسلمانوں کا ہے، میرا کہاں ہے. صحابہ کرام حیران، یہ کیا جواب، یہ کیا روکا. پھر تفصیل بتایا. پھر فرمایا چابیاں دو، چابیاں دے دی. فرمایا اے بلال اب مسجد اقصی کی چھت پہ چڑھے ہو جائیں. کمال ہے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب بیت اللہ جو مکہ مکرمہ میں موجود ہے جب فتح ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دیتے گئے. مسجد اقصی جس وقت فتح ہوئی تو اس وقت حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو کہ پہلے اذان دینا چھوڑ چکے تھے. صحابہ منت کرتے تھے اذان دے، نہیں دیتے تھے کہ پیارے نبی کے دور میں اذان دیتا تھا. جس وقت میں کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، اس وقت حی علی الصلاۃ پر گردن موڑتا تھا تو مصلی پہ مسکراتے ہوئے مصطفیٰ موجود ہوتے تھے. اب میں جس وقت اشہد ان محمد رسول اللہ کہوں گا، پیارے نبی موجود نہیں ہوں گے، میں اذان مکمل نہیں کر سکوں گا، اذان دینا چھوڑ دی. حتیٰ کہ لوگوں نے کہا دو ہستیاں ہیں، اگر وہ کہہ دیں بلال ضرور اذان دے گا. حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ دونوں کو کہا تو ان دونوں نے آ کر منت کی. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی. جس وقت پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ پر، محلہ ابن حزم کی روایت ہے، بے ہوش ہو کر گر گئے اور اذان مکمل نہ کر سکے. مگر آج اسلام کی غیرت کا تقاضا تھا. فرمایا اے بلال مسجد اقصی کی چھت پر چڑھ کر پیارے نبی کا دور یاد کرا دے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ مسجد اقصی کی چھت پہ چڑھے، اذان دی. کوئی آنکھ ایسی صحابہ کرام کی نہیں تھی جو اشک بار نہ ہو. آنسو کے برسات صحابہ کرام رو رہے تھے، پیارے نبی کا دور یاد آ رہا تھا. عرض کرنے کا مطلب اس واقعے کے سنانے کا مقصود کہ اس پادری نے کیسے پہچانا. پادری انجیل میں پڑھ چکا تھا کہ اس علاقے کا جو بادشاہ ہے وہ عمر بن خطاب ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، خصائص کبریٰ کا حوالہ دیا ہے. ان کی مثالیں تورات میں بھی ہے، ان کی مثالیں انجیل میں بھی ہے. قرآن کریم نے تو کمال کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ صرف رائے دیتے ہیں، صرف رائے، مشورہ. پیارے نبی امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا. پیارے نبی مجھ عمر بن خطاب کا جی کرتا ہے، دل کرتا ہے، دل چاہتا ہے کہ آج آپ سب عمرہ کرنے والوں کو حکم دیجئے مقام ابراہیم پر رکعتین 2 رکعتیں پڑھیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہے عمر جس چیز کی اجازت اور حکم رب کائنات نے نہیں دیا
میں اللہ کا نبی اس کو حکم کیسے دے سکتا ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموش ہوئے کہ رب نے قرآن اتارا، فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ پیارے نبی حضرت عمر نے جو زمین پر رائے اور مشورہ دیا ہے، میں رب کائنات نے عرش برین پر اسے قبول کرتے ہوئے قرآن کریم کا لبادہ دیکھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لفظ تھے الا تتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ اے پیارے نبی کیا ہم مقام ابراہیم کو جائے نماز نہ بنا لیں؟ الا نتخذوا قرآن اترا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ پیارے نبی حکم دیجئے ہر عمرہ کرنے والے کو، ہر حج کرنے والے کو، جب تک مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعتیں نہیں پڑھے گا اس وقت نہ اس کا طواف قبول ہوگا، نہ عمرہ قبول ہوگا، نہ حج قبول ہوگا۔ البتہ ایک مسئلہ، تقریباً آپ میں سے کچھ بھائی خوش قسمت جو عمرہ یا حج کر کے آئے ہوں گے، اللہ سب کو پھر بار بار حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وہاں مقام ابراہیم کے پیچھے کا مطلب متصل نہیں کہ یہ مقام ابراہیم اتنا اوپر جالی سی لگی ہوئی ہے۔ مقام ابراہیم اتنا بڑا پتھر ہے اور اس پر ابراہیم علیہ السلام کا پاؤں کا نشان ایسے ہے جیسے گیلی بھٹی پہ پاؤں کا نشان ہوتا، فل آج تک محسوس ہو رہا۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر جس وقت کرتے تھے وہ گو کا کام دیتا تھا پتھر، اللہ نے اس میں نشان ڈال دیا۔ رب کی قدرت تو آج تک موجود ہے، تو اس کے پیچھے کا مطلب یہ نہیں کہ متصل یہ ہے مقام ابراہیم ہے اس کے پیچھے پڑھنا چاہیے، اتنا رش ہوتا ہے پیچھے پڑھنے والا تو روندا جائے گا۔ اس کے پیچھے کا مطلب اس کی سمت میں جہاں موقع ملے چلے جائیں، بے شک زبا مروا تک پہنچ جائے، جہاں موقع ملے اس کے پیچھے پڑھنے، یعنی سمت مقصود ہے صرف۔ تو یہ رائے تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی۔ اسی طرح رب کائنات نے قرآن اتارا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مشورہ دیتے گئے، پیارے نبی میرا دل چاہتا ہے پہلے تو آپ تمام مسلمان عورتوں کو پردے کا حکم دیجئے، اگر ٹوٹل عورتوں کو حکم نہیں دیتے کم از کم ازواج مطہرات کو دیجئے۔ پیارے نبی نے فرمایا عمر جو حکم رب نے نہیں دیا میں نبی کیسے دوں؟ پیارے نبی کا یہی جواب دینا تھا کہ رب نے آسمان سے قرآن اتارا، فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے پیارے نبی اب ترجمے پہ غور کیجئے، 3 قسم کی عورتوں پر شرعی پردہ کرنا فرض ہے، اس کے علاوہ نہیں، صرف 3 قسم کی عورتیں۔ قرآن کریم کے لفظی ترجمے سے وہ 3 عورتیں خود سمجھ لیں۔ فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں کو کہہ دیجئے، وبناتک اپنی بیٹیوں کو کہہ دیجئے، ونساء المؤمنین پوری کائنات کی مسلمان عورتوں کو، مومنہ عورتوں کو کہہ دیجئے آج کے بعد پردہ کیا کریں۔ جس وقت پردے کی آیت اتری اس کے بعد ساری رات عورتیں پردے کی اوڑھنیاں بناتی رہیں، چادریں تیار کرتی رہیں، برقعے تیار کرتی رہیں، اس کے بعد مرتے دم تک کسی غیر محرم کی نظر ان کے چہرے پہ نہیں پڑی۔ قرآن کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اے مسلمانوں تمہارے اسلام کا تقاضا ہے، اے ایمانداروں تمہارے ایمان کا تقاضا ہے، جو کچھ تمہیں رسول دے اسے لے لو، جہاں سے منع کرے وہاں سے رک جاؤ۔ شریعت بھی یہی ہے، رسول جو کچھ کہے وہ کرو، جہاں سے بڑا کرو، یہی شریعت بس۔ اب
دیکھیں قرآن کریم کی آیت ہے، مستورات بھی شاید سن رہی ہیں، مستورات والے بھی سن رہے ہیں، مسلمان عورتوں پر پردہ اس کے بعد سے واپر رہے ہیں۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے، یہ اللہ کا حکم ہے، اس آیت کا کیا جواب دیا جائے گا؟ اور یقین کیجئے جو عورت شرعی پردہ نہیں کرتے، یقین کیجئے اس کا گناہ جاریہ ہے، بے شک وہ چادر چار دیواری میں بیٹھی ہے، تب بھی گناہ گار ہے اگر پردہ نہیں کرتی، اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا، چونکہ اللہ کی ایک آیت کی وہ عمل منکر ہے۔ اسی طرح صرف وہ نہیں، اس کا شوہر جو اس کو حکم نہیں دیتا، یہ سارے کے سارے سے جرم میں آ جائیں گے، اور جرم بھی جاریہ، جب بھی مریں گے یہ جرم ساتھ ہوگا، جو جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں مرے گا۔ یہ وسیع عنوان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کا بیٹا عبداللہ آیا ہے، باپ عبداللہ رئیس المنافقین، بیٹا عبداللہ مگر سچا مسلمان آیا ہے، پیارے نبی میرا باپ فوت ہو گیا ہے، مہربانی کیجئے آپ اس کا جنازہ پڑھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کفن کا انتظام کرو، اپنی قمیص بھی ساتھ دے دی، اس کو بھی پہنا دے گا۔ کیوں؟ کفن میں قمیص نہیں ہوتی، چادریں ہوتی، کیوں دی قمیص؟ اس لیے کہ جنگ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا حضرت عباس کفار کی طرف تھا، 70 جو قیدی ہو گئے تھے ان میں وہ بھی تھا، بازو اس کے بھی بندھے ہوئے تھے، لڑتے لڑتے اس کی قمیص پھٹ گئی تھی، پورا اس کا تن پر قمیص نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا کوئی ہے تو میرا چچا، کوئی اس کو قمیص دے دے، کسی کی قمیص اس کو فٹ نہیں آ رہی تھی۔ عبداللہ بن ابی اسی طرح لہیم جسیم آدمی تھا، اس نے قمیص دی، آپ پر ادھار تھا، اچانک فوت ہوا، آپ نے ادھار اتار دیا، یہ ادھار اتارا۔ آپ نے فرمایا تم تیاری کرو، میں اللہ کا نبی عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کے جنازہ پڑھانے کے لیے آ رہا ہوں۔ بس وہ بیٹا چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا پیارے نبی اس خبیث کا جنازہ نہ پڑھائیں، اس نے فلاں جگہ پر مسلمانوں کو دھوکہ دیا، جنگ احد کا اس نے بیکار کیا، ٹھیک ہے اس کی ساری کوتاہیاں بے شک آپ معاف کر دیں، درگزر کر دیں، مگر پیارے نبی جو اس نے سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر بہتان لگایا تھا، وہ قابل معافی نہیں۔ آپ اس کے لیے دعا کریں گے اللہم اغفر لہ ورحمہ، عائشہ کے دل پر کیا گزرے گا، اس کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ پیارے نبی نے فرمایا عمر مجھے رب نے نہیں روکا، میں رکتا نہیں، پڑھاؤں گا، 70 سے بھی زیادہ بار اس کے لیے استغفار کروں گا۔ جنازے سے جب فارغ ہوئے، بس فارغ ہوئے تھے کہ رب نے قرآن اتارا، فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ پیارے نبی یہ تو ایک منافق مرا ہے، ٹوٹل منافق مر جائے، آپ نے ان کا جنازہ نہیں پڑھنا اور آپ نے ان کی قبر پر بھی کھڑا نہیں ہونا۔ آپ نے فرمایا کہ اس بات پر عذاب آتا کہ روئے زمین پر سوائے عمر کے کوئی نہ بچتا، جو رائے عمر نے دی رب نے آسمان پر قرآن بنایا۔ اسی طرح جنگ بدر کے 70 قیدی تھے، ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کیا کیا جائے ان کے ساتھ، سب نے مشورہ دیا۔ اللہ کے نبی اسلام کی ابتدا ہے، کمزور ہے، ان کو چھوڑے فدیہ لے، پیسے لے لے۔ آپ نے فرمایا عمر تیری کیا رائے ہے؟ اللہ کے نبی میری رائے یہ ہے کہ ان کافروں میں سے جو 70 قیدی ہیں، جو شخص جس کا زیادہ رشتہ دار ہے وہ اسے دیجیے اور اسے حکم دیجیے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو ذبح کر دیں، قتل کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی لوگوں کی راہ مانتے ہوئے فدیہ لے کر سب کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے آسمان سے قرآن اتارا، فَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ۔ پیارے نبی مجھ اللہ کے اور آپ کے مراسم اتنا گہرے گئے،
تعلقات اور روابط اتنا گہرے گئے، میں اللہ آپ پہ ناراض تو نہیں ہوتا مگر مجھ اللہ کو پسند رائے کس کی تھی؟ حضرت عمر کی تھی۔ حضرت عمر نے جو مشورہ دیا تھا وہی مجھ اللہ کریم کو پسند تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے پر رب نے قرآن اتارا، اس لیے جو پیارے نبی دعا فرماتے ہیں، فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو تقویت اور عزت عطا فرما۔ پھر پیارے نبی نے جب فاروق اعظم کی صلاحیت و قابلیت کو دیکھا، فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر مجھ نبی کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا ہے تو میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، اگر بالفرض والمحال سلسلہ جاری ہوتا تو حضرت عمر میں ایسی صلاحیت تھی کہ رب کائنات اسے میرے بعد نبی بناتا۔ صلاحیت اس کا اور غصہ اور دین کے لیے جذبہ ایسا۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لقيك الشيطان سالكا الا سلك فجا غير فجك، اے عمر تیرا روب و دبدبہ ایسا ہے جس گلی اور راستے سے تو جاتا ہے شیطان بھی راستہ چھوڑ جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میراج کی بات، میں نے ایک محل دیکھا، میں نے پوچھا عظیم الشان محل تھا، میں نے پوچھا لمن ھذا البیت، یہ گھر کس کا ہے؟ جواب دیا گیا لرجل من قریش، یہ قریشی جوان کا ہے۔ میں نے کہا انا من قریش، میں نبی بھی تو قریشی ہوں۔ فرمایا گیا آپ دگیم، پھر کس کا مکان ہے؟ جواب دیا گیا یہ محل و مکان لعمر بن الخطاب، یہ عمر بن خطاب کا ہے۔ عمر بن خطاب وہ عظیم ہے جو یک محرم کو شہید ہوئے، جس کی شہادت کی گواہی خود اللہ کے نبی نے دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت عمر رضی اللہ عنہما آئے گئے احد پہاڑ پر۔ احد پہاڑ خوشی سے جھوم اٹھا، جس کے متعلق پیارے نبی فرماتے ہیں احد جبل یحبنا ونحبہ، احد پہاڑ ایسا ہے جو ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم اس سے محبت کرتے گئے۔ احد پہاڑ خوشی سے اس لیے جھوم اٹھا، میں ایسا خوش قسمت نبی، ایسا خوش قسمت پہاڑ ہوں مجھ پر اللہ کا نبی آیا ہے۔ پیارے نبی نے ایڑ لگائی، ٹھوکر لگا کے فرمایا اثبت احد انما علیک نبی و صدیق و شہیدان، اے احد پہاڑ رک جا، تیرے اوپر اللہ کا نبی آیا گئے، صدیق آیا گئے اور دو شہید آئے گئے، حضرت عثمان اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، پیارے نبی کی زبانی شہادت۔ اس کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دعا کرتے تھے، کاش کہ اللہ پاک ہمارے حق میں بھی وہ دعا قبول فرما۔ دعا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وفی بلد رسولک، اے اللہ مجھ عمر کو شہادت دے اور تیرے نبی کے شہر مدینہ میں شہادت ملے۔ دعا کیا کرتے تھے، لوگ حیران ہوتے تھے۔ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم، مانا آدھی دنیا کا بادشاہ، کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے ملے بھی شہادت اور مدینہ رسول میں ملے۔ یہاں کہاں سے کافر آئے، مگر سبب بن گیا، اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ فیروز ابو لولو مجوسی آپ کے پاس آیا اور کر کہا کہ میرا آقا مجھ سے ٹیکس زیادہ لیتا ہے۔ فرمایا کتنا لیتا ہے؟ اتنا لیتا ہے۔ تم کیا کرتا ہے؟ میں چکیاں بناتا ہوں۔ کتنا وصولی ہوتی ہے؟ جی میری اتنا، تو پھر تو یہ ٹیکس جزیہ جرمانہ دینے لیے مناسب ہے۔ غصے میں آ گیا کہ میری بات کیوں نہیں مانے۔ صبح کا ٹائم تھا، صبح کی نماز، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود پڑھا رہے تھے، اور کمال یہ گئے جس وقت اسلام میں آئے تو رب کا قرآن سنتے ہوئے، بہن کی زبانی قرآن سنا، جب دنیا سے رخصت ہوئے تو رب کا قرآن پڑھتے ہوئے رخصت ہوئے۔ صبح کی نماز تھی، سورہ یوسف پڑھ رہے تھے۔ ابو لولو مجوسی میں مسجد کے محراب کی جانب چھپا ہوا تھا، اٹھ کر خنجروں سے وار کیا۔
آنکھیں بہرا گر گئے, نڈھال ہو گئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف پیچھے کھڑے تھے, انہوں نے آگے جماعت کو سنبھالا, جماعتوں کو لگی. اور پھر اس کے بعد ابو لولو مجوسی نکلنے کی کوشش کرتا ہے. وہ مسلمانوں کی صفیں تھیں کأنہم بنیان مرصوص, سیدھا بنائی دیوار تھی, نکل نہیں سکا. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دشمن کی پرانی پہچان, جب پریشان ہوتا ہے پھر اپنے آپ کو مارتا ہے, کبھی سینہ کو بھی کرتا ہے, کبھی کیا مارتا ہے, کبھی کیا مارتا ہے, پھر وہی خنجر اس نے اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیا, بار بار کے اپنے آپ کو مارتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ خبر جس وقت پورے علاقے میں پہنچے, یقین کیجئے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے, بیوہ عورتیں ایسی اہو فغا تھی. یتیم بچے کہتے تھے ہمارا باپ فوت ہو گیا, ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم یتیم ہو گئے ہیں. ہمارے گھر ہر ماہ مناسب ٹائم پر راشن پہنچ جاتا تھا, خرچہ پہنچ جاتا تھا. بیوہ سمجھتی تھیں کہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں تھی. آج یتیم کہتے تھے کہ ہم یتیم ہوئے, بیوہ کہتی تھی کہ آج ہم بیوہ ہوئی گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ یکم محرم کو شہید ہو گئے تھے. آج یکم محرم ہے, پھر ان کا تذکرہ نہ کرنا قریب انصاف نہیں ہوگا, اس لیے اختصار کے ساتھ تذکرے کی کوشش کی ہے. وقت کی قلت کے پیش نظر اسی بات پر اختصار کرتے. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا شفاء كاملا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صف سیدھی کر لیں.